بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سورہ بنی اسرائیل یہ مکی صورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے رسالت کو بیان کیا ہے، بعث بعد الموت کو بھی بیان کیا ہے۔ اور اس کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ معراج کی طرف اشارہ کیا ہے کہ واقعہ معراج اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک بہترین سفر ہے۔ یہ سفر ایسی حالات میں پیش آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سر پر سے آپ کے چچا کا بھی سایہ جو ہے آپ کے سر سے اٹھ چکا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی پہلی بیوی تھی وہ بھی انتقال کر چکی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ اور کفار مشرکین میں دعوت دیتے دیتے اکتا گئے تھے کہ یہ لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو آپ نے طائف کا سفر کیا۔ طائف آپ جب گئے تو وہاں کے سرداروں کو جمع کیا اور آپ نے وہاں بھی اسلام کی اور دین کی دعوت پیش کی، لیکن ان لوگوں نے کفار مشرکین سے زیادہ برا حال اللہ کے نبی علیہ السلام کا کیا، اور امید سے زیادہ ان کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذات بہت خطرناک پیش آئے، اور آپ کے دونوں جوتے مبارک لہو لہان ہو گئے اور تکلیف ان کو دی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب اپنے محبوب کو اس حالت میں دیکھتا ہے، اور جب کوئی شخص اپنے محبوب کے خاطر قربانی دیتا ہے، تو پھر جب محبوب کے ساتھ محبت کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ ساری قربانیاں اور ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تسلی کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ بہت ساری تکلیفوں کو برداشت کر لیا تھا اور اس سے دل تنگ ہو گیا تھا، تو اللہ نے اپنے پاس بلایا کہ محبوب تم ہمارے پاس آؤ، تو اس کے ذریعے سے تمہارا دل بھی ٹھنڈا ہوگا اور تم کو سکون بھی ملے گا، اور اس سے تمہاری عزت بھی بڑھے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ سے بیت المقدس سفر کروایا، جس کو اسراء کہتے ہیں، اور بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا ملأ اعلیٰ کا سفر کروایا، جس کو معراج کہتے ہیں۔ زیادہ تر یہ واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے، اور اس واقعہ معراج میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی۔ اور دوسرا خاص واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ معراج کے موقع پر جبرائیل امین آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ کے اندر ساری نمازوں کے اوقات کے مطابق نماز پڑھائی کہ ان وقتوں میں فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ واقعہ معراج کے بعد پیش آیا، مفسرین نے ایسا لکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا گئے، اور یہ سارا معاملہ رات کے وقت میں پیش آیا ہے جب آپ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ آرام فرما رہے تھے۔ تو اس وقت جبرائیل امین آپ کو لے کر گئے اور ساتوں آسمان سے گزرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پہنچے، ملأ اعلیٰ پر پہنچے، اور ان سارے راستوں کے اوپر پہلے اور دوسرے، تیسرے اور چوتھے، پانچویں، ساتویں آسمان پر مختلف انبیاء علیہ السلام کی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور سارے نبیوں نے آپ کا استقبال کیا، مرحبا مرحبا کہہ کر۔ پھر جب آپ سدرۃ المنتہا پہنچ گئے جہاں فرشتوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، تو اس وقت جبرائیل امین نے کہہ دیا کہ یا نبی اللہ، اب جو ہے آپ یہاں سے آگے جائیے، یہاں سے آگے جانے کی ہم کو بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو کچھ خاص چیزیں اور تحفے معراج کے موقع پر عطا کیے گئے۔ اس میں سے 2 تحفوں کا ذکر محدثین نے اور مفسرین نے ذکر فرمایا ہے کہ آپ تو ایک تو 5 وقت نماز جو ہے معراج کے سفر پر عطا کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے کی شکل میں دی، اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تحفے میں پیش کی۔ پھر آپ جب سفر سے واپس آ گئے تو راتوں رات گئے تھے، اور راتوں رات فجر کی نماز سے پہلے واپس آ گئے، تو کفار مشرکین کے سامنے اور صحابہ کے سامنے جب یہ واقعہ آیا تو لوگوں کو یہ لگا کہ یہ موقع اچھا ہے جھٹلانے کا،
اور ابو بکر کی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی کو توڑنے کا، تو ابو بکر کو لے کر کچھ لوگوں نے، کفار مشرکین نے کہا کہ دیکھو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں کہ راتوں رات کوئی انسان مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان سے چیر کر اور اللہ کی ملاقات کر کے واپس آ گیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو من گھڑی بات بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ نبی سچ ہے، برحق ہے، ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات بھی سچ ہے۔ تو اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا، یعنی ایسے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی جس موقع پر سارے لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے، تو اسی لیے آپ کو صدیق کا لقب ملا کہ آپ بالکل سچے ہیں۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ یہاں سے بنی اسرائیل کا چند آیتوں تک تذکرہ ہے، اور یہاں پر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ 2 مرتبہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور دونوں مرتبہ ان پر اللہ کا عذاب ظالم بادشاہ کی شکل میں آیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، کہ جب یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں اور حکم عدولی کے اندر بہت زیادہ بڑھ گئے، تو بخت نصر کر کے ایک بادشاہ تھا جو ان کے اوپر حملہ آور ہوا، اس نے فلسطین کے اوپر تباہی مچا دی، حتیٰ کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر بنی اسرائیل کو اس نے قتل کر دیا اور قتل عام ہوا، اور 70 سے زائد کچھ لوگ یہ لوگ ان کے ساتھ قید ہو کر بابل کے اندر گئے، اور ہزاروں سال ان کی قید کے اندر غلامی میں بنی اسرائیل نے زندگی گزاری۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ آزاد ہو گئے، واپس فلسطین آئے، پھر بھی انہوں نے انہیں ساری مار پڑنے کے بعد بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلی، پھر بھی اللہ کی نافرمانی میں سرکشی میں آگے بڑھتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخت نصر جیسا بادشاہ، طیطوس رومی نامی بادشاہ ان کے اوپر حملہ آور ہوا، اس نے بھی وہاں پر تباہی مچائی اور قتل عام مچایا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ظالم بادشاہ کی شکل میں ان لوگوں کے اوپر مسلط کیے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ قرآن کریم ایک ہدایت کی کتاب ہے، اور ایسی ہدایت کی کتاب ہے، یہ اقوم کہتے ہیں ایسی ہدایت کو جو آسان بھی ہو اور محفوظ بھی ہو اور صحیح راستے تک اور صحیح منزل تک پہنچا دے۔ تو گویا قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی بہترین کتاب ہے جو آسان بھی ہے اور محفوظ بھی ہے، اور تم کو سیدھے راستے تک پہنچا بھی دے گی۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 حقوق ذکر کیے، ایک اللہ کا حق اور ایک بندوں کا حق۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے، کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں، کسی اور کو اپنا رب مانتے ہیں، گویا ہم نے اللہ کے حق میں ناحق تلفی کی اور اللہ کے حق کو مار کر دوسرے کے حق کو ادا کیا۔ اور دوسرا حق بیان فرمایا لوگوں کا حقوق، اور لوگوں کے حقوق کے اندر سب سے زیادہ جس کا حق ہے وہ والدین کا حق ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد فوراً والدین کا حق ذکر فرمایا۔ اس سے والدین کے حقوق کا پتہ چلتا ہے کہ والدین کا حق ہمارے اوپر اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تم ان کے سامنے اف بھی مت کہو۔ یہاں پر بڑھاپے کا ذکر اس لیے ہے کہ والدین کو سب سے زیادہ اولاد کی ضرورت بوڑھا ہونے کی حالت میں پڑتی ہے، کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں، ان کے ہاتھ، ان کے پیر سب کچھ معذور ہو جاتے ہیں اور سب کچھ طاقت ختم ہو جاتی ہے، اب جو ہے اولاد کی ضرورت پڑتی ہے کہ ان کی خدمت کریں۔ لیکن آج کل اولاد والدین کو بڑھاپے کی حالت میں تیز آنکھوں سے دیکھتی ہے، ان کو برا بھلا کہتی ہے اور ان کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو اور اف بھی مت کہو، کیونکہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ تو والدین تمہارے ساتھ جیسا بھی سلوک کریں لیکن اف بھی مت کہنا۔ اب یہاں پر مفسرین نے باریک نکتہ لکھا ہے کہ یہاں پر اف کے اندر 2 لفظ ہیں، ایک الف اور فا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے نیچا لفظ بھی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہاں پر ذکر کرتے، لیکن اف سے نیچا کوئی لفظ نہیں ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے نرم انداز میں بات کرنا۔
تلخی سے بات نہ کرنا، سختی سے بات نہ کرنا، بلکہ نرم لہجے کے ساتھ نرم گفتگو سے ابا جی اماں جی کہہ کر بات کرنا، اور ساتھ ساتھ میں ان کے لیے رحمت کی دعا بھی کرتے رہنا۔ تو اللہ نے دعا بھی سکھائی کہ والدین کے لیے کیا دعا کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے باری تعالی تو ان کے اوپر رحمت کا معاملہ فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے ہماری پرورش کی ہے۔ کہ بچپن میں اولاد اپنے والدین جو ہے اپنی اولاد کو اتنی پیار اور محبت کے ساتھ پالتے ہیں کہ گویا کوئی اور جو ہے یہ کام نہیں کر سکتا کہ ان کی گندگی اور ان کا ساری ان کی اچھی اور بری چیزوں کے ساتھ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو تمہارا حق بنتا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا، چاہے زندہ ہو تب بھی اور مر جائے تب بھی۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ کفار مشرکین کہتے تھے کہ جب انسان مر جائے گا، مٹی ہو جائے گا، تو واپس اس کو زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی سے کہا کہ ان کو کہہ دو کہ تم پتھر بن جاؤ، تم لوہے بن جاؤ، تم کچھ بھی بن جاؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ تم کو زندہ کر کے رہے گا۔ جب تم کچھ نہیں تھے، ایک ناپاک پانی تھا، تم کو اللہ نے پیدا کر دیا، تو پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں اللہ نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ کے اندر وہ بھی طاقت ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کی بلکہ 6 نمازوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اس آیت میں اللہ نے 5 نمازوں کا ذکر فرمایا کہ سورج کے ڈھلنے کے بعد سے لے کر رات کے پڑ جانے تک نماز کو قائم کرو، یعنی سورج جب درمیان میں آ جاتا ہے، جب ڈل جاتا ہے، تو ظہر اور عصر، اور جب تک سورج غائب نہیں ہو جاتا ہے اور رات چھا نہیں جاتی ہے، تب مغرب اور عشاء، یہ چاروں نمازیں اس میں ذکر فرما دی۔ وقرآن الفجر، اور فجر کو بھی قائم کرو۔ تو 5 نمازوں کا ذکر اس آیت کے اندر بیان فرمایا، اور 6ٹھی نماز کا ذکر ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ تہجد کی نماز کا یہاں پر ذکر ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں اور غیر رمضان میں تہجد کا اہتمام کرتے تھے اور 8 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اور جب 5 نمازیں اتری نہیں تھی تو تہجد فرض تھی، لیکن 5 نمازیں جب فرض ہو گئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تہجد فرض ہی رہی، لیکن امت کے لیے نفل قرار دے دی گئی۔ آدمی کو اس نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کا اصل جو وقت ہے وہ اٹھنے کے بعد رات کے آخری حصے میں ہے، اس میں اللہ نے ثواب زیادہ رکھا ہے۔ لیکن اگر کوئی اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ عشاء کی نماز کے بعد بھی 8 رکعت، 4 رکعت، 2 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، اس کا ثواب انشاءاللہ ملے گا اس کو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي فَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ کفار مشرکین نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ روح کیا چیز ہے، روح کے بارے میں ہم کو بتاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ نبی ان کو روح بتانا نہیں کہ روح کیا چیز ہوتی ہے، بلکہ ان کو یہ کہہ دو کہ روح ایک میرے رب کا حکم ہے۔ یعنی کسی انسان کے اندر روح چلی جائے تو انسان زندہ ہوتا ہے، اور روح نکل جائے تو انسان مر جاتا ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ جاننے کی تم کو ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ نے تم کو جس چیز کا علم دیا وہ بہت تھوڑا سا ہے، تمہاری عقل اتنی تھوڑی سی ہے کہ روح سمجھ نہیں سکے گی روح کیا چیز ہوتی ہے، تو تم صرف اتنا جان لو کہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ یہاں پر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی تھی بنی اسرائیل کی طرف جب ان کو بھیجا گیا تھا، تاکہ بنی اسرائیل سیدھے راستے پر آ جائے۔ وہ کون سی نشانیاں تھیں؟ 9 نشانیاں۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا، جو زمین پر ڈالتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا۔ دوسری نشانی ید بیضا، یعنی اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے اور جب باہر نکالتے تھے تو ایک روشن اور چمکدار بن جاتا تھا۔ تیسری نشانی زبان میں آپ کی لکنت تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس لکنت کو ہٹا دیا۔ چوتھی نشانی سمندر کے اوپر آپ عصا مارتے تھے تو راستے بن جاتے تھے۔ پانچویں نشانی ٹڈی دل کا عذاب فرعون کے اوپر نازل ہوا، اور چھٹی نشانی طوفان کا عذاب آیا۔ ساتویں نشانی ان کے اوپر جوؤں کا عذاب آیا۔ آٹھویں نشانی ان کے اوپر مینڈک کا عذاب آیا، اور نویں نشانی ان کے اوپر خون کا عذاب آیا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو یہ 9 نشانیاں اللہ نے دی تھی۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ اس آیت میں کفار مشرکین کہتے تھے، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے تھے تو رحمان کہہ کر، رحیم کہہ کر اللہ کو پکارتے تھے۔
تو مشرکین یہ دعویٰ کرتے تھے کہ دیکھو محمد ایک اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، خود اللہ کو الگ الگ نام سے پکارتا ہے، گویا بہت سارے اللہ اس کے پاس ہیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا، ایامن تدعو فلہ الاسماء الحسنی، ان کو کہہ دو اللہ تو ایک ہی ہے لیکن اللہ کے الگ الگ نام ہیں اور بہترین نام ہیں۔ ولا تجہر بصلاتک فلا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ جب آپ نماز پڑھو تو بہت زور سے بھی نہیں پڑھنا ہے اور بہت آہستہ بھی نہیں پڑھنا ہے، بلکہ درمیانی لہجے کے ساتھ اور درمیانی رفتار کے ساتھ، درمیانی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورۃ الکہف مکیہ، کہف کہتے ہیں غار کو، اس لیے کہ اس سورت کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے اصحاب کہف کا، اس لیے اس سورت کا نام سورہ کہف رکھا گیا۔ اصحاب کہف کا واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ مشرکین کے زمانے میں، یعنی یہ بہت پہلے کا واقعہ ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے کا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھی جائے کہ کفار مشرکین نے یہودیوں سے جان کر 3 سوال اللہ کے نبی علیہ السلام سے کیے تھے۔ ایک سوال تو یہ کیا تھا کہ روح کیا چیز ہے جو بنی اسرائیل میں پیچھے آ گیا، اور دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، اور تیسرا سوال کیا تھا کہ ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے۔ اگر آپ یہ 3 چیزیں بتا دیتے ہوں تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ کچھ اس طرح بنا تھا کہ ان کے زمانے میں کچھ لوگ تھے جو حق پرست تھے، توحید پرست تھے، لیکن ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ ان کو پکڑنا چاہتا تھا اور ان کو عذاب دینا چاہتا تھا، اور یہ لوگ بچ کر غار کے اندر چھپ گئے تھے۔ اور یہ چھپنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہاں پر سلا دیا، بلکہ یہ لوگ 309 برس تک وہاں پر سوتے رہے اور ان کو وہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ 309 برس کے بعد یہ لوگ جب اٹھے تو ان لوگوں کو بھوک لگی، اور ان میں سے کسی آدمی کو ان لوگوں نے 309 برس پہلے جو سکہ چلتا تھا وہ لے کر ان کو بازار میں بھیجا اور کہا کہ کسی کو بتانا مت، اور دکان والے سے بھی نرمی سے بات کرنا تاکہ وہ پہچان نہ جائیں کہ کون ہے۔ جب دکان والے کو سکہ پیش کیا گیا تو وہ سکہ دے کر کہنے لگا 309 برس پرانا سکہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ فوراً اس نے بادشاہ کے پاس خبر بھجوائی، اور 309 برس کے بعد جو بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا، ایمان والا تھا۔ تو جب اس کو اس بات کا پتہ چلا اور بادشاہ کو سارا واقعہ معلوم تھا کہ اس طرح کے چند لوگ ہیں جو اپنے اسلام کو بچانے کے لیے اور ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے تھے، تو سارا واقعہ ہوا، ان لوگوں کو بلایا گیا اور بادشاہ کی ان لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اس واقعے کو اللہ نے کہا کہ بڑا عجیب واقعہ ہے، اور آگے ذکر فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لوگ جس غار میں آرام کر رہے تھے، اس غار کا نقشہ اللہ نے ایسا بنا دیا تھا کہ جب سورج نکلتا تھا تو اس غار کے اندر سورج کی روشنی نہیں پڑتی تھی، اور جب سورج غروب ہوتا تھا تب بھی روشنی غار کے اوپر نہیں پڑتی تھی، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسموں کی حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ اور مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے، اور قرآن کریم کی آیت میں بھی آگے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی 309 سال ایسی حفاظت کی کہ اس غار کے اندر کوئی داخل ہوتا تھا تو یہ لوگ آرام کر رہے ہوتے تھے، لیکن لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ جاگ رہے ہیں۔ اس انداز کے ساتھ اللہ نے ان کو سلایا تھا تاکہ ان کا مال بھی محفوظ رہے، ان کی جان بھی محفوظ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز کے ساتھ سلایا تھا کہ دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ لوگ جگ رہے ہیں، بلکہ صرف آرام کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ جب یہ لوگ 309 برس کے بعد اٹھے تو آپس میں تذکرہ کرنے لگے، کذالک بعثناہم لیتساءلوا بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو پوچھنے لگے یار کتنی دیر اپنے ٹھہرے یہاں پر؟ تو کوئی ان میں سے کہنے کہا کہ بہت لمبا ہم زمانہ یہاں پر ٹھہر گئے، کسی نے کہا کہ نہیں 1 دن ٹھہرے، کسی نے کہا نہیں 1 دن نہیں بلکہ 1 دن سے کم ٹھہرے۔ تو اس میں سے کہنے والے نے کہا قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم کتنا ٹھہرے، ابھی تو ہم کو بھوک لگی ہے، کھانا منگواؤ۔ فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ فلینظر ایھا ازکی طعاما فلیأتکم برزق منہ وليتلطف ولا یشعرن بکم احدا۔ جب کھانا لینے کے لیے بھیجا تو جس کو بھیجا جا رہا تھا اس سے جو ہے انہوں نے 2 باتیں کہی، ایک تو یوں کہا کہ پاکیزہ گوشت لانا، حلال گوشت لانا، اور دوسرا یہ کہا کہ کسی کو بتانا مت، اور دکان والے سے نرمی سے بات کرنا۔ حلال گوشت کی اس لیے بات کی کہ ان کو تو یوں لگ رہا تھا کہ ہم 1 دن کے بعد اٹھے ہیں، آدھے دن کے بعد اٹھے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کفار کی حکومت ہو، مشرکین کی حکومت ہو، اور جو ان کا گوشت بیچا جاتا ہے وہ بھی حرام ہو، تو اسی لیے اس کو تاکید کی کہ حلال گوشت لانا، حلال گوشت کے علاوہ کچھ نہیں لانا۔
قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے لوگ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ کہہ دو کہ میرا رب ان کی تعداد کو جانتا ہے کہ یہ لوگ کتنے تھے، مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں، یعنی کچھ لوگ تو جانتے ہیں۔ تو اس میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، انہوں نے کہا کہ غار میں جو چھپنے والے جو لوگ تھے وہ 7 تھے، اور ان کا 8واں ان کا کتا تھا جو حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر غار کے باہر بٹھا دیا تھا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ یہاں پر 2 آدمیوں کے واقعے کو اللہ بیان کرتے ہیں۔ ایک آدمی وہ تھا جس کو اللہ نے مال و دولت دی تھی، باغات دیے تھے، بہت کچھ دیا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ناشکری کی۔ اس کا جو دوسرا دوست تھا وہ اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتا تھا۔ تو وہ دوسرا جو نیک دوست تھا اس نے اپنے دوست سے کہا کہ دیکھ اللہ نے تجھے ایک ناپاک نطفے سے پیدا کیا ہے، اتنی ساری نعمتیں دی ہے، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوئے تو یہ کہا کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی اپنی زبان سے شکریہ کے الفاظ کہا کر اتنی ساری نعمتیں اللہ نے تجھے دی ہے۔ تو لیکن وہ کہنے لگا کہ نہیں یہ ساری نعمتیں میرے اپنی طاقت کے بلبوتے پر حاصل ہوئی ہے، اور اللہ نے مجھے نعمت دی اور ہمیشہ یہ نعمت میرے پاس رہے گی۔ اور اس ناشکری کی وجہ یہ ہوئی کہ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں اس کے پاس سے چھین لی، اور اس کا جو دوسرا دوست تھا اس کو اللہ نے مالدار بنا دیا۔ گویا اس واقعے کے ذریعے سے پتہ چلا کہ اگر اللہ نے ہم کو مال و دولت دی ہے تو اس کے مقابلے میں ناشکری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ شکر گزاری ہونی چاہیے۔ جب آدمی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیر محسوس طریقے سے وہ ساری نعمتیں چھین لیتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واقعے کو ذکر کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا، جو آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 82 تک یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ مختصر آپ کے سامنے اس واقعے کا تذکرہ اس طرح کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایک مرتبہ کہا، جب مجمع میں آپ بیان کر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مجمع سے اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو نہیں، ایک مجمع میں سے کسی آدمی نے سوال کیا کہ موسیٰ ہم میں سے سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام ظاہر سی بات ہے آپ نبی تھے اور نبی سے بڑا تو کوئی عالم ہو نہیں سکتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سب سے بڑا عالم تو میں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ الفاظ تھوڑے سے ناپسند آئے، تو موسیٰ علیہ السلام کو سبق سکھانے کے لیے کہا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف منسوب کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو سبق سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہمارے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ، ایک دریا ہے، جہاں پر 2 دریا ملتے ہوں گے وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوں گے جو تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے ان کے پاس گئے اور دیکھا کہ ایک چادر اوڑھ کے ایک بزرگ بیٹھے ہیں جن کا نام خضر بتایا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، ان کو سلام کیا اور سارا واقعہ اس طرح پیش کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہی موسیٰ جو مصر میں رہتے ہیں، کہ ہاں وہی موسیٰ۔ تو پھر حضرت خضر نے اپنی شرائط پیش کیے کہ دیکھو تم ہمارے ساتھ سفر کرو گے، ایک بات یاد رکھنا، جو میں کچھ بھی کروں اس پر سوال تم کو نہیں کرنا ہے، اور اگر تم نے سوال کیا تو ہماری جدائیگی ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کچھ سوال نہیں کروں گا۔ تو یہ لوگ جب سفر کرنے لگے اور دریا کا سفر تھا تو کسی کشتی والوں نے بزرگ انسان سمجھ کر ان دونوں کو بٹھا لیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی بٹھا لیا اور خضر علیہ السلام کو بھی جو ہے اپنی کشتی میں بٹھا لیا، بغیر اجرت کے بٹھا لیا۔ جب یہ لوگ بیٹھے اور ان کی کشتی نہیں تھی تو خضر علیہ السلام نے کیا کیا، ان کی کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا، یعنی ایک پارٹ توڑ دیا، لکڑی کی جو کشتی تھی تو انہوں نے ایک لکڑی اکھاڑ کر پھینک دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے غصے ہو گئے، فوراً کہنے لگے کہ ایسی عجیب بات ہے، بغیر اجرت نے بیچاروں نے انہوں نے بٹھا لیا، اپنے کو بزرگ سمجھ کر، نیک سمجھ کر، اور تم نے ان کی کشتی کے اندر نقص پیدا کر دیا۔ تو فوراً خضر علیہ السلام بولنے لگے ہم نے تم کو پہلے ہی کہا تھا نا کہ ہم جو کچھ بھی کریں تم کو اس پر سوال نہیں کرنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی کہ آئندہ سوال نہیں کروں گا۔ پھر یہ لوگ آگے چلے، کشتی پر سے سوار ہو کر دوسری بستی کے اندر داخل ہوئے تو چند چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، نوجوان بچے۔ تو اس میں سے ایک بچے کو خضر علیہ السلام نے بلایا اور اس کی گردن مروڑ دی، یعنی کہ اس کو مار دیا۔
تو موسیٰ علیہ السلام اور بھڑک گئے کہ یہ کیا کر دیا تم نے، ایک چھوٹے بچے کو ہی مار دیا۔ تو فوراً خضر علیہ السلام کہنے لگے ہم نے تم کو کہا تھا نا کہ ہم سے سوال نہیں کرنا ہے، تم نے کیوں سوال کیا کہ آئندہ اب سوال نہیں ہوگا، آئندہ سوال نہیں ہوگا، آئندہ اگر سوال ہوگا تو ہماری جدائی ہی ہو جائے گی۔ یہ لوگ پھر آگے گئے ایک بستی کے اندر اور بستی والوں سے کھانا مانگا، کیونکہ مسافر تھے تو بستی والوں نے کوئی کھانا وانا پیش نہیں کیا۔ ایک دیوار تھی جو گرنے جا رہی تھی، خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کر دیا۔ تو فوراً موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے کہ ایک تو ان لوگوں نے، بستی والے نے ہم کو کھانا نہیں دیا، ہماری مہمان نوازی نہیں کی اور تم نے ان کا کام کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب ہماری جدائی کا وقت آ چکا ہے، اب تم سے جو ہے برداشت نہیں ہوگا، اب ساتھ میں ہم نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو پھر جاتے جاتے خضر علیہ السلام نے کہا یہ جتنے بھی واقعات پیش آئے ہیں ان واقعات کی حقیقت بھی سنتے جاؤ۔ تو ساری واقعات کی حقیقت سنائی کہ پہلا جو واقعہ پیش آیا، یعنی کہ ہم نے جو کشتی کا جو تختہ توڑ دیا تھا وہ اس لیے توڑا تھا کہ وہ کشتی نہیں تھی اور آگے چل کر ایک ظالم لوگ تھے جو نئی کشتی کو دیکھ کر چھین لیتے تھے غریب لوگوں کے پاس سے، اور میں نے اس کے اندر نقص پیدا کر دیا تاکہ یہ پرانی ہو جائے، اس لیے وہ لوگ اس کے پاس سے نہ لے۔ پھر آگے چل کر میں نے جو چھوٹے بچے کو مار دیا وہ اس لیے مارا کہ اس کے ماں باپ بہت نیک تھے، آگے چل کر یہ بچہ نافرمان بننے والا تھا اور ماں باپ کو نقصان پہنچانے والا تھا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے آگے چل کر ان کی دوسری اولاد ہو جو فرما بردار ہو۔ پھر آگے جو بستی میں معاملہ ہوا کہ ہم نے دیوار سیدھی کر دی، وہ دیوار اس لیے سیدھی کر دی کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کے خزانے پڑے ہوئے تھے جو ان کے ماں باپ نے وہاں پر دفن کیے تھے، اور ہم نے اگر وہ دیوار گر جاتی تو بڑے ہو کر وہ لوگ وہاں سے اس سامان کو نہ اٹھا سکتے، اس خزانے کو نہ اٹھا سکتے، اس لیے ہم نے چاہا کہ یہ بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کے خزانے کو استعمال کریں، اور یہ سارا واقعہ ہم نے اس طرح کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اگر موسیٰ تھوڑا صبر کر لیتے تو علم کی بہت ساری باتیں ہم کو اور جاننے کو مل جاتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے صبر نہیں کیا۔ تو گویا اس طرح جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا ہے، اور پھر اس کے 16ویں پارے کے اندر ذوالقرنین کا قصہ ہے جو آئندہ انشاءاللہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔